بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شین نوشین جناب شاہ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی 5ویں کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ باب اول اخلاق و عمل، حکایت نمبر 5، عنوان عزت۔ صبح صبح کشتی میں شور اٹھا کہ میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا خیر ہے، کیا بات ہوئی، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ مگر وہ آدمی تھا کہ بس چلایا جا رہا تھا، ایک ہی رٹ لگی تھی کہ میں غریب لٹ گیا۔ کشتی کے سبھی مسافر ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ کسی کو کچھ معلوم ہوتا تو بتاتا کہ کیا بات ہوئی۔ کشتی بہت بڑی تھی، اچھا خاصا جہاز تھا، مسافروں کی بہت بڑی تعداد تھی، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ انہی میں ایک طرف ایک بڑے عالم فاضل اللہ کے بندے بھی بیٹھے تھے۔ شور و پکار کی آوازیں انہوں نے بھی سنی۔ رونے پیٹنے والے کو سمجھا بجھا کر جب بات پوچھی گئی تو اس نے کچھ یوں کہا کہ غریب مسافر ہوں، ایک تھیلی میں زندگی بھر کا سرمایہ میں نے چھپا رکھا تھا، کوئی ظالم وہ تھیلی چرا لے گیا۔ سب کو یہ سن کر بڑا افسوس ہوا۔ آخر پوچھنے والوں نے یہ بھی پوچھا کہ کتنا مال تھا تھیلی میں۔ اس نے بتایا کہ 1000 اشرفیاں تھیلی میں تھیں۔ کل شام تک یہ تھیلی میرے پاس تھی، رات کسی نے اچک لی۔ 1000 اشرفی بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ جس نے سنا اسے افسوس ہوا۔ کچھ لوگ مل بیٹھے، کشتی کے مالک کو بلایا، سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ اس نے کہا اگر تھیلی کشتی میں گئی ہے تو پتہ چل جائے گا، میں سب مسافروں کی جھڑتی لیتا ہوں۔ آنن فانن یہ خبر سارے جہاز میں پھیل گئی۔ کڑی نگرانی میں تمام مسافروں کی جھڑتی ہوئی، مگر کسی کے پاس سے گمشدہ تھیلی نہ نکلی۔ اب لوگ اس شخص پر الٹ پڑے، طرح طرح کی جرح ہوئی، اور ہوتے ہوتے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا تھا۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سب اس کو برا بھلا کہہ کر اپنی جگہ جا بیٹھے۔ جھوٹا پٹ پٹا کر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ جب تک سفر جاری رہا مسافر اسے پھٹکارتے رہے۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب کبھی پنپ نہیں سکتے، ان کے نتائج ہمیشہ برے ہوتے ہیں، اور سخت برے۔ اللہ ان برائیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا پھرتا پھراتا جہاز میں مٹر گشت کرتا ایک عالم فاضل اللہ کے بندے کے پاس بھی پہنچا۔ پھر تو بس ان کی خدمت میں رہنے لگا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ دل میں کیا زہر لیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے اخلاق درست کرنے، اسے اللہ اور رسول کی باتیں بتانے میں لگے رہے، اور وہ جعل ساز اپنی کرید میں لگا رہا۔ آخر ایک دن اسے معلوم ہو گیا کہ ان اللہ کے نیک بندے کے پاس ایک تھیلی میں 1000 اشرفیاں پڑی ہیں۔ لالچ آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں رہنے دیتی۔ اب اس فریبی کو ہر لمحہ یہ فکر کھانے لگی کہ کسی طرح 1000 اشرفی کی تھیلی اڑا لے۔ جب کوئی اور تدبیر بن نہ آئی تو اس نے وہ کھیل کھیلا کہ سب شریف لوگوں کو پریشان کر گیا۔ تمام مسافروں کو تلاشی دینی پڑی۔ تلاشی ان عالم فاضل کی بھی ہوئی، لیکن ان کے پاس سے تھیلی نہ نکلے۔ جب دریا کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی تو تمام مسافر اتر گئے۔ تو اس جھوٹے نے ان اللہ کے نیک بندے سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا پھر وہ تھیلی گئی کہاں؟ انہوں نے جواب دیا جب تو نے اپنی تھیلی گم جانے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا ہے۔ تھیلی میرے پاس سے نکلتی تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں۔ صلح صفائی کا موقع تو بعد میں آتا، لیکن میرے منہ پر ہر ایک مجھے برا بھلا کہتا، اس لیے میں نے چپکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ جھوٹے نے کہا 1000 اشرفیاں آپ نے دریا میں ڈال دی؟ جواب ملا ہاں۔ اس نے کہا تب تو آپ کا بڑا نقصان ہوا۔ جواب ملا نیکی کا بدلہ برائی میں دینے والے میرے ظالم دوست، اہمیت دولت کی نہیں عزت کی ہے، اور عزت ایک آبگینہ ہے، بڑا حساس اور بڑا نازک آبگینہ۔ اسے بچانے کے لیے تو انسان جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ یہ ارشاد فرمانے والے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مضمون پڑھ کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم آج کے دور کا اس دور سے مقابلہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وقت بہت بدل گیا ہے، اخلاقی معیار بدل گئے ہیں، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جن کے دل سے اللہ کا خوف جاتا رہا ہے۔ اب یہ دور ہے کہ اہمیت عزت کی نہیں دولت کی ہے۔ دولت بچانے کی خاطر لوگ اپنی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں اور اس جنازے میں فخر کے ساتھ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے چلتے ہیں۔ پہلے لوگ خاندان یا گلی محلے میں بدنام ہوتے تو منہ چھپاتے پھرتے تھے، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی، مگر آج خاندان، گلی، محلے، شہر اور ملک سے نکل کے بات ساری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ساری دنیا میں بے عزتی ہو رہی ہے، مگر کچھ بے حیاؤں کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا انتقام سخت ہے کہ گناہ جتنا بڑا ہو سزا بھی اتنی سخت ہے۔ ساری دنیا کے آگے اللہ بے عزت کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ مقام عبرت ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، یعنی سبسکرائب
اور بیل کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔